أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وأيضا قال مقام أحدكم في سبيل الله ساعة خير له من عمله عمره في أهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کی صلاح اور فلاح، قیامت تک آنے والی انسانیت کی کامیابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ کے لائے ہوئے مبارک اعمال میں رکھی ہوئی ہے. یہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بنایا ہوا قاعدہ ہے، یہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا متعین کردہ ضابطہ ہے. جس طرح دنیاوی لوگ چھوٹے چھوٹے محکموں کے چلانے میں، چھوٹے چھوٹے اداروں کے چلانے میں قاعدے اور ضابطے بناتے ہیں. آپ فلانے اسکول میں داخل نہیں ہو سکتے فلانے کاغذات کے بغیر، آپ فلانی کمپنی میں ملازمت پا نہیں سکتے فلانی ڈگریوں کے بغیر. یہ دنیا والوں کے ضابطے ہیں. اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے آخرت کے ضابطے کو بیان کیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں دین اسلام ہی قابل قبول ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے دین اور آپ والے اعمال کے بغیر کوئی بھی زندگی لے کر آئے گا وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو. میرے محترم دوستو بزرگوں، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمدہ مثال دیا کرتے تھے. اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا یہ بنایا ہوا ضابطہ ہر خاص اور عام، ہر طاقتور اور کمزور، ہر بادشاہ اور فقیر، ہر ایک کے لیے برابر ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے جس طرح دنیا میں آنے والا ہر ایک ماں کے پیٹ سے نکل کر آتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کمانڈر ہو یا کمزور آدمی ہو، ہر ایک کہاں سے آ رہا ہے؟ ماں کے پیٹ سے نکل کر آ رہا ہے اور موت کے ذریعے دنیا سے جاتا ہے. بادشاہ بھی موت کے ذریعے دنیا سے جائے گا. اس کے ملک میں رہنے والا فقیر بھی موت کے ذریعے دنیا سے جا رہا ہے. جس طرح خلق اور موت کے طریقے سب کے لیے برابر ہیں، اسی طرح اس خلق اور موت کے درمیان کی زندگی میں کامیابی والے اعمال بھی سب کے لیے برابر ہیں.
بادشاہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے ہی کامیاب ہو سکتا ہے، مالدار بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے دین آپ والے اعمال سے ہی کامیاب ہو سکتا ہے، ایک انجینئر بھی انہی اعمال سے کامیاب ہوگا، ایک ڈاکٹر بھی انہی اعمال سے کامیاب ہوگا۔ اللہ کا بنایا ہوا ضابطہ ہر ایک کے لیے برابر، یہ نہیں ہے کہ بادشاہ کو بادشاہت کامیاب کر دے گی، تاجر کو تجارت کامیاب کر دے گی، زراعت کرنے والے کو اس کی کھیتی باڑی کامیاب کر دے گی، ایسا نہیں ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آج انسان کے ناکام ہونے کی وجہ یہی ہے کہ انسان نے اپنا میدان محنت اسباب کو بنایا ہوا ہے۔ حکمران حکومتوں پہ محنت کر رہے ہیں کامیاب ہونے کے لیے، تاجر تجارتوں پر محنت کر رہے ہیں کامیاب ہونے کے لیے، وزراء وزارت پر محنت کر رہے ہیں، جان اور مال کھپا رہے ہیں کامیاب ہونے کے لیے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، حکومتوں میں کامیابی ہوتی تو فرعون کبھی ہلاک نہ ہوتا، وزارتوں میں کامیابی ہوتی تو حامان کبھی ہلاک نہ ہوتا، مالداری میں کامیابی ہوتی تو قارون کبھی ہلاک نہ ہوتا۔ زبردست بادشاہت میں اللہ نے ہلاک کر کے دکھلایا ہے، زبردست وزارت میں حامان ہلاک ہوا ہے، زبردست مال کے ساتھ قارون کو زمین میں دھسا کر قیامت تک آنے والی انسانیت کو اللہ جل جلالہ عز و جل نے دکھلایا ہے کہ اسباب جمع کرنے والے، ساری زندگی اسباب پر انتظامات پر محنت کرنے والے، آج ایک انتظام ان کے کام نہیں آیا، آج قارون کے 1 روپیہ کام نہیں آیا، آج حامان کے 1 وزارت کام نہیں آئی، آج فرعون کے 1 دن بادشاہت کا کام نہیں آیا۔ اللہ نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا، سارے اسباب دھرے رہ گئے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ ہوتی ہے اسباب پر بنی ہوئی زندگی جس کا اختتام ہلاکت پر ہوتا ہے۔ اسباب پر بنی ہوئی زندگی جو اعمال سے خالی ہے، جو یقین سے خالی ہے، اس کا اختتام ہلاکت پر ہوا ہے، اور ایک زندگی ہے یقین پر بنائی ہوئی زندگی۔ اللہ جل جلالہ عز و جل یقین بنانے والوں کو اپنے حکم سے پالتے، سارے کے سارے آسمان لوہے کے ہو جائیں، ساری زمینیں پیتل کی ہو جائیں، برسنے کے لیے 1 قطرے کی گنجائش نہ ہو، اگنے کے لیے 1 دانے کی گنجائش نہ ہو، اس دنیا کے اندر جو لوہے سے بند ہے، یہاں ایک کلمہ لا الہ الا اللہ والا، اللہ والے یقین پر، اللہ کے حکم پر قدم اٹھائے گا، اللہ جل جلالہ عز و جل اپنے حکم سے پال کر دکھلائے گا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے نبی کو پال کر دکھلایا ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی مچھلی کے پیٹ میں بھی صحیح سلامت رہ سکتا ہے۔ اللہ جل جلالہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر پال کر دکھلایا ہے، سب سے بڑے دشمن کے گھر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں صحیح سلامت پال کر دکھلایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی لپٹوں کے اندر صحیح سلامت رکھ کر دکھلایا۔ قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتلانے کے لیے اللہ جل جلالہ عز و جل یقین والوں کو پالتے ہیں، اپنے حکم سے پالتے ہیں۔ اللہ پالنے میں کسی سبب کے محتاج نہیں ہیں، اللہ پالنے میں کسی سبب کے محتاج نہیں ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمدہ بات فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جل جلالہ عز و جل کے خزانوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اللہ جل جلالہ عز و جل کے خزانوں سے اپنے تمام مسائل حل کرانے کے لیے 2 چیزیں اللہ جل جلالہ عز و جل کے یہاں بنیاد ہیں، 2 چیزیں ایمان والوں کے لیے بنیادی شرط، ایک دل سے نکلنے والا یقین، ایک جسم سے نکلنے والا عمل۔ اللہ والا یقین ہو، اللہ کے حکم پر قدم اٹھ رہا ہو، ساری دنیا مل کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، ساری دنیا مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری دنیا مخالف ہے، اللہ کی دعوت کو بولا ہے، کس کو بولا ہے؟ اللہ کی دعوت کو بولا ہے، ساری قوم مخالف، ساری قوم مل کر آگ جلا رہی ہے، بڑی زبردست آگ جلی ہے، بڑی زبردست۔ مفسرین نے لکھا ہے لپٹیں آسمانوں تک جا رہی، بادلوں تک، اوپر سے گزرنے والا پرندہ بھی جھلس کر گر جائے، ایسی زبردست آگ ساری قوم نے مل جل کر جلائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے، پوری قوم کے اندر کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، مگر دل کا یقین ہے، عمل ہے۔ اللہ جل جلالہ عز و جل نے اپنے حکم سے پال کر دکھلایا ہے، اپنے حکم سے حفاظت کر کے دکھلایا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیکھیے اللہ کے حکم پر قدم اٹھا رہے، اللہ اپنے حکم سے حفاظت فرما رہے۔ ان کی بیوی ہاجرہ، ان کی بیوی کون ہے؟ ہاجرہ علیہ السلام۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت ہاجرہ کو اللہ جل جلالہ عز و جل کا حکم ہوا حضرت ابراہیم کو کہ اپنی بیوی اور چھوٹا سا بچہ اسماعیل، ایک عورت ہے ہاجرہ
اور ایک چھوٹے سے بچے اسماعیل، ان کو جنگل کے اندر چھوڑ دیجیے۔ کہاں چھوڑ دیجیے؟ جنگل کے اندر۔ قرآن شریف کہہ رہا ہے مکہ مکرمہ ایسی وادی، نہ وہاں کھانے کا ایک لقمہ، نہ پینے کا ایک گھونٹ، نہ کوئی بات کرنے والا۔ یہاں رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے، بالکل سنسان جنگل، کالے پہاڑ مکہ مکرمہ۔ نبی کی بیوی کو اور نبی کے بچے کو اس جنگل کے اندر اللہ نے چھڑوایا۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی اہلیہ ہاجرہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں جا رہے تھے تو بار بار حضرت ابراہیم سے پوچھ رہی تھی، آپ ہمیں اس جنگل میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آپ ہمیں اس جنگل میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آپ ہمیں اس جنگل میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تفسیر کی روایت میں لکھا ہوا ہے خاموش رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ہاجرہ کو خیال ہوا کہ نبی تو اللہ کے حکم پر ہر کام کرتے ہیں، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی ہاں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ، ہم اور آپ تصور کریں ان واقعات کے اوپر، ایک جنگل کے اندر اکیلی عورت جہاں زندگی کے پلنے کا کوئی گمان نہیں، جہاں زندگی کے پلنے کا کوئی اثر نہیں، جہاں زندگی کے صحیح سلامت گزرنے کے کوئی آثار نہیں، وہاں ایک عورت کے دل کا یقین یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ اپنے حکم پر قدم اٹھانے والوں کو ضائع نہیں کرے۔ یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتلانے کے لیے تھا، اللہ کے احکامات پر قدم اٹھانے والے ضائع نہیں ہوتے، اللہ کے احکامات پر قدم اٹھانے والے زندہ رہتے ہیں، اللہ کے احکامات پر قدم اٹھانے والے سلامت رہتے ہیں۔ یہ جنگل میں کھڑی ہوئی عورت کا یقین ہے کہ یہاں جنگل کے اندر چھڑوایا جا رہا ہے، اللہ کے حکم سے چھڑوایا جا رہا ہے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ اپنے حکم سے پالے گا۔ یہ یقین دلایا گیا تھا۔ آج کا مسلمان کہتا ہے تجارت بغیر سود کے چل نہیں سکتی، قرآن کا حکم تو ٹھیک مگر تجارت بغیر سود کے چل نہیں سکتی، قرآن کا حکم تو ٹھیک مگر مقدمہ بغیر جھوٹ کے جیتا نہیں جا سکتا، قرآن کا حکم تو ٹھیک مگر فلانا کام فلانا حکم توڑے بغیر ہو نہیں سکتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ یا ابت افعل ما تؤمر، خواب دکھلایا گیا ہے، بیٹے کے گلے پر چھری چل رہی ہے، دیکھیے کیا باقی رہ گیا، بیٹے کے گلے پر چھری چل رہی ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا امتحان کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا دیجئے۔ مفسرین نے لکھا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب حضرت اسماعیل بھاگ دوڑنے لگے، جب ابا جان کے کام کرنے لگے، بیٹا جب کام آنے لگتا ہے اتنی قدر ہوتی ہے اس بیٹے کی، اور نبی تو اپنی اولاد کو دین کے لیے مانگتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کے لیے مانگا ہے، یہ جذبے کو قربان کروایا جا رہا ہے دیکھنے کے لیے کہ اطاعت کا کیا درجہ ہے، گلے پر چھری چلا دی۔ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو حکم ملا ہے بغیر سوچے سمجھے اس پر قدم اٹھا لیجئے، جو حکم ملا ہے کر ڈالیے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے قیامت تک کے لیے آباد کیا ہے ان اللہ کے حکم پر قدم اٹھانے والے لوگوں کو۔ حضرت ابراہیم نے قدم اٹھایا، حضرت ہاجرہ نے قدم اٹھایا، حضرت اسماعیل نے قدم اٹھایا، چاروں طرف ہلاکت نظر آ رہی تھی، چاروں طرف نقصان نظر آ رہا تھا، مگر اللہ کے قدم پر حکم پر قدم اٹھانے والے اللہ جل جلالہ عما نوالہ اپنے حکم سے پال رہے ہیں۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بس اصل یہی ہے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے خزانے سے کلمہ لا الہ الا اللہ والا فائدہ حاصل کرنا سیکھ لے، فائدہ حاصل کرنا سیکھ لے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اسباب کے ذریعے وقتی طور پر کامیاب ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے بلکہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ دکاندار یہ سمجھ رہا ہو میں دکان کے ذریعے کامیاب ہو گیا، تاجر یہ سمجھ رہا ہو میں تجارت کے ذریعے کامیاب ہو گیا، اسباب کے ذریعے وقتی طور پر فائدہ حاصل کر لینا سبب سے یہ کامیابی نہیں ہے بلکہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ والا اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے خزانوں سے عمل کے ذریعے براہ راست اللہ کے خزانے سے فائدہ حاصل کرے، یہ اصل کامیابی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھلایا ہے۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سارے دنیا کا باطل یہ سکھلاتا ہے کہ سبب کے ذریعے مسائل حل کرو، چیزوں کے ذریعے مسائل حل کرو۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اپنی قوموں کو سکھلاتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے مسائل حل کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا یقین صحابہ کا بنا رہے ہیں، کیسا عمل کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے لینا سکھلا رہے۔
روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں، تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت کے لیے بحرین جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ کیا کر لو؟ 2 رکعت نماز، تاکہ اس امت کا عمل سے ہونے کا یقین بنے، اس لیے سبب پر عمل کو مقدم کروایا۔ اور آج ہمارے بگڑے ہوئے یقین نے ہمارے اسباب کو مقدم کیا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کو اسباب پر مقدم کروایا تھا تاکہ نماز سے ہونے کا یقین دل میں اترے۔ آج کا پریشان حال سارے اسباب میں تھک جاتا ہے، آج کا مسلمان سارے اسباب سے مایوس ہو کر آخر میں نماز کی طرف آتا ہے کہ اب تو مریض کو سارے ڈاکٹروں نے انکار کر دیا ہے، اب تو اس کو صدقہ ہی کام آ سکتا ہے، اب تو نماز ہی کام آ سکتی ہے، اب تو دعا ہی کام آ سکتی ہے۔ وہ اعمال جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل کے حل کے لیے سب سے پہلے سکھلائے تھے، آج ہم نے بگڑے ہوئے یقین کی وجہ سے ان اعمال کو بالکل آخر کا درجہ دیا ہوا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حیات الصحابہ کی 3 جلد میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت جبیر ابن مطعم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت پہ جاتا ہوں، سفر پر سارا قافلہ خوب کما کر لاتا ہے مگر میری کمائی نہیں ہوتی۔ آج ہر تاجر پریشان ہے، دکان چل نہیں رہی، ملازمت جم نہیں رہی، کاروبار چل نہیں رہا، کام کھڑا ہو نہیں رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسئلے کا عمل سے حل بتلا کر گئے۔ جبیر ابن مطعم آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قافلے میں جاتا ہوں تجارت کے لیے، سارا قافلہ خوب کما کر لے کر آتا ہے اور میں سب سے زیادہ خستہ حال آتا ہوں۔ میں کیسے واپس آتا ہوں؟ سب سے زیادہ خستہ حال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتلایا ہے، عمل سکھلایا، فرمایا جبیر بن مطعم جب تم تجارت کے سفر پر جایا کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قل یا ایھا الکافرون پڑھو، بسم اللہ کے ساتھ اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھو، بسم اللہ کے ساتھ قل هو اللہ احد پڑھو، بسم اللہ کے ساتھ قل اعوذ برب الفلق پڑھو، بسم اللہ کے ساتھ قل اعوذ برب الناس پڑھو، اور آخر میں ایک بسم اللہ اور پڑھ لو۔ یہ آخر کی سب صورتیں تبت یدا ابی لہب وتب چھوڑ کر یہ 5 صورتیں بسم اللہ کے ساتھ اور آخر میں ایک اور بسم اللہ۔ روایت کے اندر آتا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے، روایت کے اندر آتا ہے اس صورتوں کو پڑھا، اس عمل کو کیا، پھر تجارت کے سفر پر نکلے، اب خوشی خوشی واپس آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بتلایا ہوا یہ عمل کر کے گیا، پہلے تجارت میں سب سے زیادہ خستہ حال لوٹتا تھا، سب سے زیادہ کم میری کمائی ہوتی تھی، اب تجارت کے سفر سے واپس آیا ہوں سب سے زیادہ کما کر لایا، سب سے زیادہ کما کر لے کر آیا۔ اعمال کے ذریعے امت کے مسائل حل، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے کہ اعمال کے ذریعے امت کے مسائل حل ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کا یقین بٹھایا تھا، ایسا عمل کا یقین میرے محترم دوست بزرگوں، ایسا عمل سے ہونے کا یقین بن گیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یہاں کہ ہر پریشانی کے وقت سب سے پہلا قدم عمل کی طرف اٹھتا تھا۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم ہیں صحابہ کرام میں، بڑا علم دیا اللہ جل جلالہ عمن والہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کے اندر آتا ہے صحابہ کرام کو جب مسائل معلوم کرنے ہوتے تھے، کسی کو مسئلہ پوچھنا ہوتا، کسی صحابی سے عالم سے آ کر مسئلہ پوچھتے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے تو روایت کے اندر آتا ہے صحابہ کہتے تھے ابن مسعود موجود ہو تو ہم سے مت پوچھا کرو، ایسا علم اللہ نے دیا، زبردست عالم۔ ان کی اہلیہ زینب روایت کرتی ہیں کیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسباب پر اعمال کو مقدم کیا کرتے تھے، ہم مسائل کے حل کے لیے اسباب پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یقین کے بنے ہوئے ہونے کی وجہ سے اسباب کے مقابلے پر اعمال پیش کرتے ہیں۔ کہتے تیری چپل لے گیا کوئی، روایت کے اندر آتا ہے ان کی اہلیہ زینب روایت کرتی ہیں گھر تشریف لاتے تھے، دروازے پر دستک دے کر آتے تھے تاکہ گھر والے تیار ہو جائیں پہلے سے، اسی طرح گھر تشریف لائے، فرماتی ہیں ان کی اہلیہ میں گھر میں جھاڑ پھونک کروا رہی تھی، ابن مسعود گھر میں داخل ہو گئے، جو جھاڑ پھونک کر رہی تھی میں نے اس کو چارپائی کے نیچے چھپا دیا، انہوں نے میری گردن میں بنا ہوا ایک دھاگا دیکھ لیا، تعویذ گنڈا باندھتے ہیں نا،
اور اس دھاگے کو توڑ کر پھینک دیا اور یہ فرمایا کہ ابن مسعود کے گھر والوں کو شرک کی ضرورت نہیں ہے، ابن مسعود کے گھر والوں کو شرک کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے جس تعویذ کا یہ یقین دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ یہی تعویذ میرے مسائل کو حل کرے گا، اسی تعویذ کے ذریعے میرے مسائل حل ہوں گے، یہ یقین شرک ہے۔ یہ یقین کیا ہے؟ شرک۔ پھر پوچھا بھائی کیا تکلیف ہو گئی، کیا بات پیش آئی، کیوں ضرورت پیش آئی اس تعویذ گنڈے کی؟ کہنے لگی گھر والی میری آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، حضرت زینب تکلیف ہوتی ہے میری آنکھ میں، یہودی کے پاس دم کرانے جاتی ہوں، یہودی دم کر دیتا ہے، آنکھ کی تکلیف صحیح ہو جاتی ہے، اور دم کرانے نہیں جاتی ہوں تو آنکھ کی تکلیف بڑھتی رہتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ یہودی کے دم کرنے سے صحیح نہیں ہوتی، شیطان انگلی مارتا رہتا ہے، جب تم یہودی کے پاس دم کرانے جاتی ہو وہ اپنی انگلی روک لیتا ہے، اور جب تم دم کرانے نہیں جاتی وہ انگلی مارتا رہتا ہے تاکہ تم دم کرانے کے لیے یہودی کے پاس جاؤ۔ اور پھر فرمایا دیکھیے سبب کے مقابلے پر عمل پیش کیا جا رہا ہے کہ تم نے یہ ساری تکلیف کیوں کی، یہ ساری جدوجہد کیوں کی، یہ سارے اسباب کیوں اختیار کیے، جب بھی تمہاری آنکھ میں تکلیف ہوئی تم نے وہ عمل کیوں نہ کیا جو عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے، اذهب الباس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ جب بھی تمہیں تکلیف پہنچی تم نے یہ دعا کیوں نہ پڑھی؟ سبب کے مقابلے پر عمل پیش کیا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، یہ بنا ہوا یقین تھا، یہ بنے ہوئے اعمال تھے جو اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے خزانوں سے اپنے سارے مسائل حل کروا رہے تھے۔ آج ہمارا بگڑا ہوا یقین ہے جو ہمیں اللہ کے خزانے سے فائدہ حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہمارا بگڑا ہوا یقین ہماری زبان کے بگڑے ہوئے بول کی وجہ سے ہے۔ ہمارا بگڑا ہوا یقین کس وجہ سے؟ زبان کے بگڑے ہوئے بول نے یقین کو بگاڑا ہے۔ صبح سے شام تک دنیا کے بولنے، صبح سے شام تک دنیا کے سننے نے دل کے یقین کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ تاجر کے کرنے سے یہ ہوا ہے، حکومت کے کرنے سے یہ ہوا ہے، ڈاکٹر کی دوا سے یہ ہوا ہے، فلانے سبب سے یہ ہوا ہے، فلانے سبب سے یہ ہوا ہے۔ صبح سے شام تک اسباب کو بولا، صبح سے شام تک اسباب کو سنا، اس اسباب کے اور دنیا کے بولنے اور دنیا کے سننے نے دل کے یقین کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ مزے لیتے پھر رہے ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بنے ہوئے یقین ان کے بنے ہوئے بولوں کی وجہ سے، ان کی دعوت کی وجہ سے، ان کے اللہ کی بڑائی کو بولنے اور اعمال سے ہونے کے بولنے کی وجہ سے۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، کیسی عجیب و غریب روایت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ 6 درہم کتنے درہم؟ 6 درہم 6 درہم صدقہ کرنے کے بعد پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھوڑا خریدا۔ گھوڑا بیچنے والا گھوڑا بیچ رہا تھا۔ کتنے کا بیچو گے؟ جی 100 درہم کا بیچوں گا۔ 100 درہم میں اس سے گھوڑا خرید لیا۔ ابھی خریدے ہوئے کچھ دیر ہوئی تھی کہ گھوڑے کا ایک اور خریدار آ گیا۔ یہ کس کا گھوڑا ہے؟ علی بن ابی طالب کا گھوڑا ہے۔ کتنے میں بیچیں گے؟ 160 میں بیچیں گے۔ 100 درہم میں خریدا اور 160 درہم کا گھوڑا خرید لیا۔ دیکھیں روایت کے اندر 2 عمل کیے ہیں، ایک تجارت اور ایک صدقے والا عمل۔ اب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور گھر آ کر ہماری طرح نہیں، ہم گھر آتے ہیں کمائی لے کر آ کر بتلاتے ہیں یہ دکان سے ملا ہوا نفع ہے، یہ تجارت سے ملا ہوا نفع ہے، یہ ملازمت سے ملا ہوا نفع ہے، یہ کھیت سے ملا ہوا نفع ہے۔ گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے کھیت سے ہونے کا یقین دل میں لیے ہوئے ہیں، دکان سے ہونے کا یقین دل میں لیے ہوئے ہیں، کاروبار سے ہونے کا یقین دل میں لیے ہوئے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر یہ نہیں کہا کہ یہ گھوڑے سے کے خرید و فروخت سے کما کر لایا ہوں 60 درہم، بلکہ گھر آ کر گھر والوں سے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے تم سے کیا ہے۔ اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں، نبی اپنے وعدے میں سچے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کی زبانی وعدہ کیا تھا ایک صدقہ کرو گے اللہ ایک کا بدلہ 10 دے گا۔ ہم نے 6 درہم صدقہ کیے، اللہ نے ہمیں 60 درہم دے دیے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر صدقے سے ہونے کا یقین، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر نماز سے ہونے کا یقین، یہ بنے ہوئے بول کی وجہ سے تھا۔ ہمارے بگڑا ہوا یقین ہمارے بگڑے ہوئے بولوں کی وجہ سے ایسا اعمال کا یقین بن گیا، ایسا اعمال کا یقین۔ میرے محترم دوستو بزرگو، ہمارے حضرت فرماتے ہیں آج
یقین کے بگڑنے کی وجہ سے مسلمان جو بھروسہ اسباب پر کیے ہوئے ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یقین کے بنے ہوئے ہونے کی وجہ سے وہ بھروسہ اعمال پر کیا کرتے تھے. یقین کے بنے ہوئے ہونے کی وجہ سے وہ بھروسہ اعمال پر تھا. جو آج ہمارا یقین بگڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے اسباب پر بھروسہ ہے. روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے, ایک آنے والا خبر لے کر آیا, ابو درداء مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو, تمہارا مکان جل رہا ہے. فرمایا میرا مکان نہیں جل سکتا. دوسرے آئے, ابو درداء مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو, تمہارا مکان جل رہا ہے. میرا مکان نہیں جل سکتا. تیسرے خبر لانے والے آئے, ابو درداء مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو, تمہارا مکان جل رہا ہے. دیکھیے مکان کے جلنے کی خبر دے کوئی انسان سکون سے بیٹھ سکتا ہے؟ یہ پریشان ہو کر کھڑا ہو جائے گا, یہ دوڑے گا, بھاگے گا. یا آج ہماری طرح بگڑے ہوئے یقین والے یہ کہیں گے میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی, میں فلانا انتظام کر کے آیا ہوں, میری دکان کو چوری نہیں ہو سکتی, میں فلانا تالا لگا کے آیا ہوں. اسباب کا یقین. وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے, ان کا بنا ہوا یقین اعمال پر تھا. روایت کے اندر آتا ہے یہ تینوں خبر لانے والے واپس گئے محلے میں. انہوں نے دیکھا جو آگ گھروں کو جلاتی ہوئی آ رہی تھی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آ کر رک گئی. واپس گئے, جا کر پوچھا آپ اتنے یقین کے ساتھ انکار کیسے کر رہے تھے کہ آگ جلا ہی نہیں سکتی میرے گھر, آگ میرے گھر کو جلا ہی نہیں سکتی. فرمایا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں اس یقین پر انکار کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھلائی ہوئی ہے, اور یہ فرمایا ہے صبح کو یہ دعا پڑھنے والا شام تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, شام کو دعا پڑھنے والا صبح تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعلم ان اللہ على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة انت آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. یہ دعا پڑھ لی ہے میں نے, اب میرے گھر کو آگ نقصان نہیں پہنچا سکتا. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرے محترم دوستو بزرگو, اگر یقین بنا لے ایک کلمہ لا الہ الا اللہ والا, گویا کہ یقین ایسی کامیاب چیز ہے, ایک یقین بنانے والے کی اللہ جل جلالہ عما نوالہ دنیا آخرت بنا دیں گے. یقین بنانے والا دنیا میں بھی کامیاب ہے, کلمہ لا الہ الا اللہ کا یقین بنانے والا آخرت میں بھی کامیاب. حضرت فرمایا کرتے تھے کلمہ لا الہ الا اللہ والے یقین کے دو فائدے. ایک فائدہ آخرت کے اعتبار سے کہ ایک ادنا ایمان والا جو اپنے یقین کو رائے کی دانے کے برابر بھی بچا کر لے جائے گا. حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ اس کو عطا فرمائیں گے. دیکھیے آخرت کے اعتبار سے کتنا بڑا فائدہ. حضرت فرمایا کرتے تھے دنیاوی اعتبار سے فائدہ حاصل ہوگا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ والا ایک یقین والا جس سبب سے یقین ہٹا کر اللہ کے حکم پر لے آئے گا, جس سبب سے یقین ہٹا کر اللہ کے خزانے پر لے آئے گا, اللہ جل جلالہ عما نوالہ اس سبب کو اس یقین والے کے لیے مسخر فرما دیں گے. اس نے دکان کے غلے سے یقین ہٹایا, اللہ کے خزانے پر لے آیا. اب دکان اس کی مرضی سے چلے گی, یہ دکان کی مرضی سے نہیں چلے گا. اب کاروبار اس کی مرضی سے چلے گا, یہ کاروبار کی مرضی سے نہیں چلے گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یقین بنایا ہے, اللہ نے کائنات کو ان کے لیے مسخر فرمایا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کائنات سے ہونے کا یقین رکھنے والوں کو اللہ کائنات کے حوالے کر دیتے ہیں. حکومت سے ہونے کا یقین رکھا, جاؤ تم حکومت کے حوالے. کاروبار سے ہونے کا یقین رکھا, جاؤ کاروبار کے دھکے کھاؤ. تجارت سے ہونے کا یقین رکھا, ملازمت سے ہونے کا یقین رکھا. اور جو خالق کائنات مالک کائنات اللہ جل جلالہ عما نوالہ سے ہونے کا یقین رکھتے ہیں, اللہ جل جلالہ عما نوالہ کائنات کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں. حیات الصحابہ میں حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کے واقعات لکھے ہیں. ہوا ان کے لیے مسخر ہو گئی, ہوا ان کے کام میں لگی ہوئی ہے, دریا ان کے حکم پر چل رہے ہیں, سمندر ان کے حکم پر ان کے تابع ہو گئے. سمندر نے اپنے نفع نقصان کو ختم کر دیا, ان کے تابع ہو کر چل رہے ہیں. دیکھیے ہوا کسی کے کام آ رہی ہے اور سمندر کسی کے کام آ رہا ہے اور دریا کسی کے حکم پر چل رہا ہے. یہ بنے ہوئے یقین والے صحابہ کرام. روایت کے اندر آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں خطبہ دے رہے تھے.
اور خطبہ دیتے دیتے درمیان میں کہنے لگے یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ وہ خطبہ سننے والے کچھ سمجھے نہیں امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے ایک علاقے کے اندر حضرت ساریہ کی جماعت کام کر رہی تھی، وہ جماعت واپس آئی، انہوں نے آ کر اپنی کارگزاری سنائی کہ ہم دشمن کے مقابلے میدان میں تھے اور دشمن ہم پر غالب ہوا چلا جا رہا تھا، اتنے میں اللہ کی طرف سے ایک آواز آئی غیب سے، یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ ہم نے پہاڑ کی طرف پیٹ کی، اپنا رخ پہاڑ کی سے ہٹایا اور پہاڑ کی طرف پیٹ کی، اللہ نے پورا میدان ہمارے حوالے کر دیا۔ وہ دشمن جو ہم پر غالب ہوئے چلے جا رہے تھے، اللہ نے ہمیں ان دشمنوں کو ہم پر مغلوب کر دیا۔ مدینہ منورہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہوا اس کو لے کر دوسرے ملک میں پہنچی اور وہاں ضرورت کی جگہ پر جا کر اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے حکم سے ہوا ان کے لیے مسخر ہو گئی۔ روایت کے اندر آتا ہے دریاؤں کا مسخر ہونا۔ علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، علاء ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا رخ بنا ایک جزیرے کی طرف۔ روایت کے اندر آتا ہے دارین، ایک روایت کے اندر ہے بحرین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ ساتھ ہو دیا اس علاقے میں رخ کی طرف جانے میں، یہ جماعت چل رہی، درمیان میں بڑا زبردست سمندر آ گیا۔ اس سمندر کو پار کرنے کے لیے کوئی کشتی ان کے پاس نہیں، اس سمندر کو پار کرنے کے لیے کوئی انتظام ان کے پاس نہیں۔ ایک انسان سمندر کو کیسے پار کر سکتا ہے؟ ترجمہ السنہ ایک حدیث شریف کی بڑی عمدہ کتاب ہے، اس کی اندر لکھا ہوا ہے کہ 400 کا لشکر، کتنے افراد؟ 400 کا لشکر اپنی سواریوں پر، اپنے گھوڑوں کے اوپر، اور سامنے سمندر جس کے پار کرنے کا کوئی انتظام نہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے علاء ابن حضرمی نے کہا اے اللہ ہم بھی تیرے حکم پر تیرے کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں، یہ سمندر بھی تیرا معمور، ہم بھی تیرے معمور، ہم بھی تیرے حکم کے محتاج، یہ سمندر بھی تیرے حکم کا محتاج۔ یہ کہا اور اللہ کا نام لیا اور اپنے گھوڑوں کو اس سمندر میں اتار دیا۔ روایت کے اندر آتا ہے جس طرح زمین پر، پتھر پر، زمین پر گھوڑے چلتے ہیں، اس طرح پانی کے اوپر گھوڑے چل رہے ہیں۔ یہ پانی ڈبونے کے اندر اپنے آپ مختار نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے، یہ بچانے میں مختار نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے گھوڑے ان کے دوڑ رہے ہیں پانی کے اوپر۔ حیات الصحابہ میں روایت لکھی ہوئی ہے جس جزیرے پر یہ صحابہ جانے والے تھے اس جزیرے کے ایک وزیر نے دیکھ لیا یہ منظر کہ یہ تو پانی کے اوپر ایسے چلتے ہوئے آ رہے ہیں جیسا کہ زمین پر گھوڑے چلتے ہیں۔ روایت کے اندر لکھا ہوا ہے وہ وزیر اپنا ملک چھوڑ کر چلا گیا اور یہ کہہ کر گیا کہ جس قوم کے ساتھ اللہ کی ایسی غیبی مدد ہو اس قوم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس قوم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ قوم تیار کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسلمان تیار کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یقین اور اعمال دے کر۔ میرے محترم دوستو بزرگو، آج مسلمان نے اپنے آپ کو کمزور کیا ہے، آج مسلمان نے اپنے آپ کو ناکام بنایا ہے یقین کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل کو چھوڑ کر۔ ایسی قوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، ساری دنیا میں ان کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا تھا، ساری دنیا میں ان سے کوئی نظریں ملا نہیں سکتا تھا۔ ایسی عزت والی قوم، ایسے رعب والی قوم کہ ساری اقوام مسلمان سے ڈرا کرتی تھی، کوئی ان کے سامنے نظر ملا نہیں سکتا۔ کس وجہ پر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ امت کامیاب ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر قدم اٹھانے پر، اور آج یہ قوم سب سے زیادہ ناکام ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو چھوڑ کر۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ایسا رعب اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے عطا فرمایا تھا جیسا شیر کا رعب ہوتا ہے۔ کس کا رعب؟ شیر کا رعب۔ روایت کے اندر آتا ہے شیر کیسا ہوتا ہے؟ جنگل سے اتر کر آ جائے، سارے بستی والے ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں، گھر سے نکلنے کی کسی کی ہمت نہیں ہے۔ بھئی آپ گھر سے کیوں نہیں نکل رہے؟ جی جنگل سے شیر آیا ہوا ہے۔ کسی کے گھر سے نکلنے کی ہمت نہیں، ایک جان سینکڑوں جانوں کے ڈر کا سبب بنی ہوئی ہے۔ ایسا رعب اللہ نے صحابہ کو دیا تھا، ایسا رعب مسلمان کو دیا تھا۔
حیات الصحابہ میں، ریاض الصالحین میں، حدیث شریف کی کتابوں میں بڑا تفصیل سے صحابی کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں۔ یہ اکیلے تنہا بڑے بڑے درباروں میں جایا کرتے تھے، یہ اکیلے تنہا پورے ملک کے سامنے چلے جایا کرتے تھے، پورے ملک کا کوئی رعب ان کے دل میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ پورے ملک ان سے مرعوب ہو جاتے تھے، پورے ملک ان سے ڈر جایا کرتے تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے بادشاہ کے محل میں گئے ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بادشاہ سے کہا جس زمین پر آپ بیٹھے ہوئے ہو وہ زمین آپ کی نہیں رہی، ہم آ گئے، اب ہمارے حوالے کر دو، اور چند باتیں اور کہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے بادشاہ کا دل ایسا خوف زدہ ہو گیا، ایسا خوف زدہ کہ اس کے دل کا خوف اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ اس کے وزیر کہنے لگے آپ ایک فقیر کی بات سے متاثر ہو رہے ہو، فقیرانہ حلیہ، آپ ایک فقیر کی بات سے متاثر ہو رہے ہو، ایک فقیر کی بات کا اثر لے رہے ہو، حالانکہ بادشاہ اپنی بادشاہت میں اپنے وزیر اپنی فوج کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ فقیر نہیں ہے، یہ میرے پیروں کے نیچے سے میری زمین نکال کر لے گیا ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں جب تنہا اتنی ہمت اور جرت والا ہے تو اس کا سارا لشکر کیسی جرت والا ہو، جب تنہا اتنی ہمت سے میرے دربار میں میرے سامنے کھڑے ہو کر اکیلا بات کر رہا ہے تو اپنے لشکر میں کیسی ہمت سے بات کرتا ہوں۔ ایسا رعب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر اس امت کو ملا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، کلمہ لا الہ الا اللہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، یہی کلمہ لا الہ الا اللہ صحابہ پڑھا کرتے تھے، ان کے کلمے کے اندر یقین اور عمل کی تاثیر تھی، ہمارا کلمہ یقین اور عمل کی تاثیر سے خالی ہے۔ حیات الصحابہ میں روایت لکھی ہوئی ہے بادشاہ کے دربار میں لا الہ الا اللہ کہا، کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ۔ بادشاہ کے دربار میں جا کر صحابہ کی جماعت نے لا الہ الا اللہ کہا، اس بادشاہ کا محل اس طرح ہل رہا تھا جس طرح درخت پر لگا ہوا پتا ہلتا ہے۔ حیات الصحابہ میں روایت لکھی ہوئی ہے بادشاہ ڈر گیا اس منظر کو دیکھ کر، یہ لا الہ الا اللہ کی یقین و عمل والی تاثیر ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے پر اس کا محل اس طرح ہل رہا تھا جس طرح درخت پر لگا ہوا پتا ہلتا ہے۔ بادشاہ خوف زدہ ہو گیا، پوچھنے لگا بھائی آپ اپنے گھروں میں بھی یہ کلمہ پڑھتے ہو؟ کیا آپ اپنے گھروں کے اندر بھی یہ کلمہ پڑھتے ہو؟ کہ جی اپنے گھروں میں بھی پڑھتے ہیں۔ پھر کیا آپ کے گھر کی چھتیں بھی ایسے ہی ہلتی ہیں جیسے میرا پورا محل ہل رہا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہمارے گھر کی چھتیں ایسے نہیں ہلتی۔ ایسا رعب اللہ نے دیا، ایسی عزت اللہ نے دی، ایسی طاقت اللہ نے دی۔ ان کے گھر مضبوط نہیں تھے، ان کے گھر پکے نہیں تھے، ان کے مکانات میں دنیا کا سامان بھرا ہوا نہیں تھا، ان کے پاس سواریاں نہیں تھی، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، دنیاوی اسباب اور دنیاوی انتظامات سے عزت نہیں ملی تھی، محض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال۔ یہ مدینہ منورہ ہے، آپ دیکھ لیجئے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، ایک موقع پر سواری ہی نہیں تھی، بغیر سواری کے صحابہ پیدل چلے، اللہ کے راستے میں نکلے، ایک موقع پر ان کے پاس پہننے کے لیے چپل بھی نہیں تھے۔ اس غزوے کو ذات الرقاع کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ذات الرقاع۔ کپڑے کی کتریں ہوتی ہیں، کپڑے کی کتروں کو صحابہ نے اپنے پیروں پر باندھا ہوا تھا، کتروں والا غزوہ کہلاتا ہے ذات الرقاع، پہننے کے لیے چپل ہی نہیں۔ آج مسلمان سمجھتا ہے مال والے ہوں گے تو عزت ملے گی، حکومت والے ہوں گے تو عزت ملے گی۔ حضرت مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا دین کبھی ملک و مال کے ذریعے ترقی نہیں کیا، قیامت تک کبھی ملک و مال کے ذریعے ترقی نہیں کرے گا۔ اس مسلمان کو ترقی کے لیے قربانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال دیے گئے تھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے چنانچہ شیر جیسا رعب اللہ نے دیا تھا مسلمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال دے کر۔ حضرت فرمایا کرتے تھے انتہائی افسوس کی بات ہے مسلمان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو چھوڑ کر اپنے آپ کو سرکس کا شیر بنا لیا۔ اپنے آپ کو کیا بنا لیا؟ سرکس کا شیر۔ جنگلی شیر کے سامنے کھڑے ہونے کی کسی کی ہمت نہیں ہے، اور سرکس کے شیر کا تماشا چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں۔ کسی کے دل کے اندر آج مسلمان کا رعب نہیں ہے۔ اس مسلمان کو ایسا تیار کیا گیا تھا، بڑی بڑی حکومتیں اس سے ہل جاتی تھی، بڑے بڑے دربار ہل جاتے تھے۔ آج یہ مسلمان اپنے آپ کو اس حال پر لے کر چلا گیا ہے کہ یہ کھڑا ہوا ہے، اس کے قریب سے گزرنے والا مسلمان بھی اس کو نہیں پہچانتا۔
کہ اس کی علامت بتلائی گئی تھی. علامت تو یہ بتلائی گئی تھی کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. کون یاد آ جائے؟ اللہ یاد آ جائے. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ والے یقین پر زندگی گزار رہا ہے، اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اس کا مطلب یہ ہے سر سے لے کر پاؤں تک یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر زندگی گزار رہا. علماء اکرام نے لکھا ہے کوئی آدمی یہ کہتا رہے کہ بھائی میرے دل کے اندر کلمہ موجود ہے، میرے دل کے اندر ایمان یقین موجود ہے، آپ میرے عمل پر مت جائیے، آپ میرے عمل پر مت جائیے. علماء اکرام کا قول حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مفسرین کے قول کو نقل کیا ہے فضائل کے اندر. ایک وہ شخص جو کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ عمل نہ کرتا ہو، ایسا دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. ایسا دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. نبی جی آپ کہہ دیجئے ان سے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو. یہ نبی کی اتباع کرنا تمہیں اللہ کا محبوب بنا دے گا. تمہیں کیا بنا دے گا؟ اللہ کا محبوب. میرے محترم دوستو بزرگو، سارے اسلام کو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے جن کے ذریعے عزت سے نوازا ہو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روایت کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا مانگی ہے، اے اللہ دونوں عمروں میں سے کسی عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے، اسلام کو قوت دے دے. ابو جہل کا نام بھی عمر تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل ان کے لیے دعا مانگی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. روایت کے اندر آتا ہے اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے حضرت عمر کے حق میں قبول کر لی. آج مسلمان ہوئے ہیں مکہ مکرمہ کی گلیوں کے اندر بڑی شان و شوکت مسلمان سر اٹھا کر کلمہ لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں. یہ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں کہ عمر بن الخطاب مسلمان ہو گئے، قوت مل گئی مسلمانوں کو. روایت کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بننا سارے اسلام پر رحمت، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا وہ سارے اسلام کے لیے عزت. قیامت تک آنے والے مسلمان کو عزت بخشی ہے اللہ نے عمر بن الخطاب کے ذریعے. دیکھیے جن کے ذریعے سارے اسلام کو عزت ملی ہو وہ قیامت تک آنے والے مسلمان کو عزت کا راستہ بتلا کر گئے. قیامت تک آنے والے مسلمان کو کیا بتلا کر گئے؟ عزت کا راستہ. روایت کے اندر آتا ہے شام کے علاقے میں گئے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. شام کے علاقے میں بادشاہ کے سامنے ان کا کپڑا پھٹا ہوا تھا، میلا پرانا کپڑا، اس کو دھو لیا اور پھٹے ہوئے کپڑے کی جگہ پیوند لگا لیا اور اونٹ کی سواری پر بیٹھے ہوئے. کس پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اونٹ کی سواری پر. یہ شام کا علاقہ، یہاں کے لوگ ٹھاٹ اور باٹ میں رہنے والے، بڑے اچھے گھوڑے استعمال کرنے والے. بادشاہ نے کہا آپ کا یہ اونٹ نہ ہوتا اور آپ کے یہ میلے کچیلے کپڑے نہ ہوتے تو یہاں کے لوگ آپ کو اور زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے. آج مسلمان چاہتا ہے نا بڑے ٹھاٹ اور باٹ میں عزت ہے، ایسا پہنو، ایسی سواری ہو، ایسا شور ہو، ایسا لشکر ہو. روایت کے اندر آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پھٹے پرانے کپڑے کے مقابلے نئے کپڑا پیش کرنے پر یہ کہا کہ ہمیں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اسلام کے طریقوں کے ذریعے عزت دی ہے، ہم نے اسلامی طریقوں کو چھوڑ دیا تو اللہ ہمیں ذلیل کر کے دکھلائے گا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ تو پرانے کپڑے کے مقابلے نئے کپڑا پیش کرنے پر کہا ہے. کہہ پر کہا؟ پرانے کے مقابلے نئے پیش کرنے پر. آج مسلمان انگریزوں کے طریقے پر زندگی گزارتے ہوئے یہ سمجھ رہا ہو کہ اسلام والی عزتیں ہمیں مل جائیں. کہاں سے اسلام والی عزتیں مل سکتی؟ روایت کے اندر آتا ہے ہمارے حضرت بڑے اہتمام سے سناتے ہیں روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے نبیوں میں سے کسی نبی پر اللہ نے بنی اسرائیل کے یہ وحی کی کہ اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ دشمنوں کی جگہوں پر مت بیٹھا کرو، دشمنوں جیسے کھانے مت کھایا کرو، دشمنوں جیسی شکلیں مت بنایا کرو، دشمنوں جیسی جو ہے لباس مت پہنا کرو، دشمنوں کی جگہ بیٹھنے کی جگہ پہ مت بیٹھا کرو، ان جیسی شکلیں مت بنایا کرو، ان جیسے کھانے مت کھایا کرو، ان جیسے لباس مت پہنا کرو، ورنہ تم بھی اللہ کے ایسے ہی دشمن ہو جاؤ گے جیسا اللہ کا دشمن زمین پر اللہ کا غیر.
یا تو غیر مسلم اللہ کا دشمن ہے، ورنہ تم بھی ایسے ہی اللہ کے دشمن ہو جاؤ۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوست بزرگوں، آج مسلمان کہتا ہے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا تو چاہتا ہوں، مگر میرے دوست کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، میری ملازمت والے کیا کہیں گے، میں نبی کے طریقے پر شادی کرنا تو چاہتا ہوں، مگر سسرال والے کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آج جن رشتہ داریوں کی وجہ سے، آج جن وسیلوں کی وجہ سے، جن تعلقات کی وجہ سے مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ضائع کر رہا ہے، طریقوں کو چھوڑ رہا ہے، کل ان رشتہ داریوں کا کیا حال ہوگا اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ سارے رشتے اللہ نے گنوائے، یہ بھائی بہن، یہ والدین، یہ اولاد، یہ یار دوست قیامت کے دن پہچاننے سے بھی انکار کر رہے ہوں گے۔ جب ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ماں جیسی محبت والی بھی کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں بھوکا دیکھ کر بچے کو سوتی نہیں ہے ماں، قیامت کے دن ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ یہ قیامت کا دن ہوگا جب ساری امتیں سارے نبیوں کے پاس جائیں گی اور سب انکار کر دیں گے کہ ہم سفارش نہیں کر سکتے، ہم سفارش نہیں کر سکتے۔ روایت میں ہے یہ ساری امتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تم نے اچھا کیا تم میرے پاس آئے، میں تمہاری اللہ سے ضرور سفارش کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائیں گے، اللہ کو سجدہ، ایسا سجدہ کہ اللہ کو رحم آ جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے محمد سر اٹھاؤ جو مانگو گے دیا جائے گا، محمد سر اٹھاؤ جو مانگو گے دیا جائے گا۔ سفارش کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلمان جو گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیے گئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈالے جائیں گے۔ آج مسلمان نے یہ تو سوچا ہے کہ میں سنت پر عمل کروں، میں داڑھی رکھوں تو دوست کیا کہیں گے، میں شرعی لباس پہنوں، اچھا سنت لباس پہنوں، ٹوپی لگاؤں تو میرے دوست کیا کہیں گے۔ آج مسلمان نے یہ تو سوچا ہے، مگر یہ نہیں سوچا اگر اسی حال میں مر گیا، اسی انگریز کے حلیے میں مر گیا، قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جاؤں گا، اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ پہچانا تو میرا کیا ہوگا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، کتنے احسانات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کتنے احسانات۔ قرضے کے وقت کوئی ہمارے کام آ جائے اس کو محسن سمجھتے ہیں، بیماری کے وقت کوئی ہمارے ساتھ کھڑا رہے اس کو محسن سمجھتے ہیں، پریشانی کے وقت کوئی کام آ جائے اس کو ہم محسن سمجھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رات اس امت کے لیے دعائیں کی ہیں، ہر دن اس امت کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اللہ کے عرش پر گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں بھی اپنی اس امت کو بھولے نہیں، مگر امت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو بھلایا ہے۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو بھلایا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت حضرت امی عائشہ سے۔ کس سے؟ حضرت امی عائشہ سے سب سے زیادہ محبت۔ روایت کے اندر ہے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ کیا کر دیجئے؟ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ عائشہ کے تمام گناہ معاف فرما دے، اے اللہ عائشہ کے تمام گناہ معاف فرما دے۔ روایت کے اندر آتا ہے خوش ہو گئی، اتنا خوش ہوئی، اتنا خوش کہ خوشی میں لوٹ پوٹ ہو گئی، فرماتی ہے میرا سر میری گود کو لگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم خوش ہو رہی ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں خوش نہ ہوں، آپ کی مجھے دعا مل گئی ہے، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، میں کیوں خوش نہ ہوں۔ روایت کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دعا پر عائشہ تم خوش ہو رہی ہو اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں، سبحان اللہ، اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ایسے محسن امت کے، ایسے امت کو یاد رکھنے والے، ایسے امت کے لیے فاقے برداشت کرنے والے، ایسے امت کے لیے اپنے گھر بار، اپنی جان مال، اپنی آل اولاد کو قربان کرنے والے نبی، امت نے آپ کی ان قربانیوں کا کیا صلہ دیا؟ آج امت نبی کے طریقوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی کے دشمن کے طریقوں کو اپنایا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں،
دل کی گہرائیوں سے عزم کر لیں ہم اس بات کا عزم، انشاءاللہ تعالی اپنی زندگیوں کو سنت پر لائیں گے، چن چن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزاریں گے، ایک ایک طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا اختیار کریں گے اور ساری امت کو اس کی دعوت دیں گے۔ ایسی محبت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں تھی، کوئی ماحول ان کو متاثر کرتا نہیں تھا۔ ہمیں تو ماحول متاثر کرتا ہے، یہ بازار کا ماحول ہے، یہاں ٹوپی جیب میں رکھ لو، یہ مسجد کا ماحول ہے، یہاں ٹوپی لگا لو، یہ ملازمت کا ماحول ہے، یہاں داڑھی نہیں چلے گی، یہ دینداری کا ماحول ہے، یہاں داڑھی رکھ لو۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ماحول کو دیکھ کر سنت پر چلنے والے اور ماحول کو دیکھ کر چھوڑ دینے والے سنتوں کے زندہ کرنے والے نہیں ہیں بلکہ سنتوں کے مٹانے والے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ماحول کو دیکھ کر حلیہ بدلنے والے کو تو بہروپیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بہروپیہ۔ بہروپیہ ہوتا ہے جیسا دیس ویسا بھیس، جیسا ماحول ایسا حلیہ۔ یہ تو بہروپیے کی علامت، یہ مسلمان ہے، یہ تو کلمہ لا الہ الا اللہ والا ہے، یہ بہروپیہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی ماحول سے متاثر نہیں ہیں، کسی حال سے متاثر نہیں، کسی ملک سے متاثر نہیں، کسی مجلس سے متاثر نہیں، دل کا یقین ہے، دل کا یقین یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ساری دنیا کے طریقے جمع ہو جائیں کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے سامنے۔ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالی، کیا نام ہے؟ حضرت مقداد۔ روایت کے اندر آتا ہے رؤساء کے درمیان، مالداروں کے درمیان، دنیاوی عہدیدار لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لقمہ گر گیا، اس گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانے لگے، اس گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانے لگے۔ تو آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھا رہے ہیں، دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا بھائی دیکھنے والے کیا کہیں گے، دیکھنے والے کیا کہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے کہا گیا آپ گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھا رہے ہیں، یا مالدار وزراء بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ فرمایا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو چھوڑ دوں ان بے عقل لوگوں کی وجہ سے؟ کیا کہا؟ بے عقل۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرے اس سے بڑا دنیا میں کوئی بے عقل نہیں۔ چونکہ میرے محترم دوستو بزرگوں، سب سے زیادہ عقل والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے 100 حصے اللہ نے عقل کے کیے، 100 حصے۔ کتنے حصے؟ 100 حصے۔ ایک حصہ ساری انسانیت کو دے دیا۔ دیکھیے تو صحیح، انجینئر بھی اسی میں، ڈاکٹر بھی اسی میں، سمجھدار آدمی بھی اسی میں، کیسی کیسی عقل لگائی جا رہی ہے، کیسا کیسا عقل کا استعمال کیا جا رہا ہے، سارے عقل مند ایک حصے کے اندر، ساری انسانیت کے۔ اور 99 حصے عقل وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ دیکھیے اس میں میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم عزم کر لیں اس بات کا، ماحول ہمیں متاثر نہیں کرے گا، کوئی حال ہمیں متاثر نہیں کرے گا، کوئی ملک ہمیں متاثر نہیں کرے گا۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہر جگہ زندہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ماحول بنایا گیا، مدینہ منورہ کے رہنے والوں نے ایسا ماحول بنایا ہے، ایسا ماحول کہ ایک مکمل بستی مدینہ منورہ تیار ہو گیا۔ قرآن کے مطابق بستی بنائی گئی ہے، قرآن کے مطابق عبادات، قرآن کے مطابق معاشرہ، قرآن کے مطابق اخلاق، قرآن کے مطابق جو ہے آنے والوں کے ساتھ معاملات کیے۔ یہ مدینہ منورہ میں 100% قرآن کو زندہ کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ایسا شہر تیار ہوا مدینہ منورہ کہ جو مدینے میں آ جاتا تھا، مدینے کے بازار دیکھ لو اگر قرآنی تجارت دیکھنی ہو، مدینے کا معاشرہ دیکھ لو اگر قرآنی معاشرہ دیکھنا ہو، مدینے والوں کی عبادت دیکھ لو اگر تمہیں قرآنی عبادت دیکھنی ہو۔ ایسا زبردست بستی مدینہ منورہ کو بنایا گیا کہ یہاں آنے والے صحابہ کی زندگی دیکھ کر قرآن سمجھتے تھے، صحابہ کی زندگی دیکھ کر اسلام کو سمجھتے تھے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں آج کے زمانے کے اندر تو رسالے چھاپے جاتے ہیں، رسالے اسلام کا تعارف کروانے کے لیے رسالے چھپے ہوئے ہیں، آسان اسلام کا تعارف۔ دیکھیے
یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا زمانہ تھا. یہاں اسلام کے تعارف کے لیے، قرآن کے تعارف کے لیے، اسلام اور قرآن سمجھانے کے لیے صحابی کو دیکھ کر آنے والے اسلام سمجھ جاتے ہیں. مشہور صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. روایت کے اندر آتا ہے ان کے پاس ان کے ایک دوست آئے اور آ کر کہنے لگے سلمان ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی پر کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے، ذرا وہ ہمیں آسمانی کتاب دکھلاؤ. ذرا وہ ہمیں کیا دکھلاؤ؟ آسمانی کتاب. روایت کے اندر آتا ہے ایک آنے والا دوست کیا پوچھ رہا؟ ہمیں آسمانی کتاب دکھلاؤ. اب یہ آنے والا اس کے ذہن کے اندر کیا ہوگا؟ کوئی کتاب سے نکال کر دکھلائیں گے، کوئی صحیفہ نکال کر دکھلائیں گے، کہیں لکھی ہوئی صورتیں دکھلائیں گے. روایت کے اندر آتا ہے سامنے سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس دوست سے کہا کہ تم آسمانی کتاب قرآن دیکھنے کے لیے آئے تھے، اس آتے ہوئے شخص کو دیکھ لو، گویا کہ یہی اللہ کی کتاب قرآن. ایسے قرآن والے تیار ہوئے ہیں. ان کا سونا جاگنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا خریدنا بیچنا، ان کی عبادات، ان کے معاملات، ان کے معاشرہ، ان کے اخلاق ایسے قرآن کے مطابق ہیں جو قرآن دیکھنے کے لیے آئے ان کو صحابی دکھلا دیا. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ایک آئے تابعی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شوق، آ کر حضرت امی عائشہ سے پوچھنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کیسا تھا آپ کا چلنا، کیسا تھا آپ کا بیٹھنا، کیسا تھا آپ کا کھانا پینا، کیسی تھی آپ کی زندگی. تابعی آ کر امی عائشہ سے پوچھ رہے. حضرت امی عائشہ نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہ جی ہاں قرآن پڑھتے ہیں. حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم قرآن پڑھتے ہو، بس یہ سمجھ لو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قرآن تھے. جیسا قرآن کا لفظ لفظ ہے ایسی زندگی ہمارے نبی کی تھی. پھر ایسی زندگی ان کے صحابہ نے بنائی ہے کہ جو قرآن دیکھنے کے لیے آئے ان کو صحابی دکھلائے گئے. میرے محترم دوست بزرگوں، اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ ساری دنیا کے آنے والے ان کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام کو سمجھ رہے تھے، ان کے معاملات کو دیکھ کر اسلام کی محبت دل میں لے رہے تھے، ان کی عبادات دیکھ کر اسلام کی محبت لے کر دل میں جا رہے تھے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں آج مسلمان معاملات کی لائن میں اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ ایک آنے والا اس سے معاملہ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے زیادہ جھوٹ بولنے والا کسی کو نہیں دیکھا، اس سے زیادہ دھوکہ دینے والا کسی کو نہیں دیکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایسا بنایا تھا کہ ان کے ساتھ معاملہ کرنے والے اسلام کی محبت دل میں لے لیا کرتے. روایت کے اندر آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک زرہ تھی. زرہ جنگ کے لباس کو کہا جاتا ہے، زرہ لوہے کا لباس ہوتا ہے جنگ کا. وہ زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گر گئی، اس کو ایک یہودی نے اٹھا لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرہ کو یہودی کے پاس دیکھا اور کہا کہ بھائی یہ زرہ تو میری ہے. یہ زرہ کس کی ہے؟ یہ زرہ تو میری ہے. یہودی نے کہا جی نہیں، یہ زرہ تو میری ہے، میں ہوں اس زرہ کا مالک. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو عدالت چلتے ہیں، عدالت میں جس کے متعلق فیصلہ ہو جائے گا یہ زرہ اس کی ہو جائے گی. روایت کے اندر آتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ یہودی دونوں کے دونوں عدالت میں آ گئے. اب جیسے ہی عدالت میں داخل ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاضی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. انہی کی بنائی ہوئی عدالت، انہی کا ملک، انہی کی عدالت، انہی کے بنائے ہوئے قانون. قاضی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. جج کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ خوش آمدید کی جاتی ہے جج کی، جج کے پیچھے پیچھے بھاگا جاتا ہے. یہ جج ہے عدالت کا، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ بٹھایا اور خود سامنے آ کر بیٹھ گئے. اب دیکھیے یہ یہودی کیا سوچ رہا ہوگا کہ جس سے میں اپنے معاملے کو لے کر آیا تھا، جو میرا مد مقابل ہے، وہ تو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، وہ تو جو ہے جج کی جگہ بیٹھا ہوا ہے اور جج آ کر میرے پاس بیٹھا ہوا ہے. کیا امید اس کے دل کے اندر رہ گئی ہوگی کہ یہ عدالت اس کے حق میں فیصلہ کر سکتی ہے؟ روایت کے اندر آتا ہے یہاں بحث شروع ہوئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا قاضی نے بتلائیے کیسے آنا ہوا؟ فرمایا یہ زرہ میری ہے، اس یہودی نے قبضہ کیا ہوا ہے. قاضی نے کہا قبضہ یہودی کے پاس ہے، آپ کے پاس گواہ ہونا چاہیے. کون گواہی دے گا؟ کہ میرے بیٹے حسنین گواہی دیں گے. جنت کے جوانوں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلے ہوئے حسنین
کیا اونچا مقام ہے، کیا زبردست گواہ، کیا زبردست گواہ۔ مگر میرے محترم دوستو بزرگوں، اسلام اور اسلام کا قانون اور قرآن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ قاضی نے کہا کہ آپ نے اپنے بچوں کو گواہ پیش کیا ہے، یہ اسلام کا قانون ہے کہ بیٹوں کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ اور کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا غلام بھی اس بات کو جانتا ہے، میرا غلام گواہی دے گا کہ یہ زرہ میری ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے قاضی نے کہا کہ غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اور شریعت میں غلام کی گواہی کو ناقص مانا جاتا ہے، مکمل نہیں مانا جاتا۔ فرمائیے آپ کے پاس کوئی اور گواہ ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے پاس کوئی اور گواہ نہیں ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے اس عدالت نے فیصلہ کیا کہ اس زرہ کا مالک یہودی رہے گا، یہ عدالت اس زرہ کے متعلق یہودی کے حق میں فیصلہ کرتی ہے۔ جیسے ہی یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا فوراً اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے اسلام، ان کا ملک، ان کی عدالت، ان کا جج، ان کے قوانین، اور انہی کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اسلام۔ اور اس یہودی نے کہہ دیا کہ یہ زرہ تو آپ ہی کی تھی۔ یہودی اس بات کو جانتا تھا کہ یہ زرہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، مگر مسلمانوں کا معاملہ دیکھنے آیا تھا۔ آج اغیار آتے ہیں، مسلمانوں کا معاملہ دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ان کے نبی نے تو یہ بتلایا تھا مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، ان کے نبی نے تو یہ بتلایا تھا مسلمان دھوکہ نہیں دے سکتا، مگر میں پورے بازار میں گھوم کر آیا ہوں، مسلمان سے زیادہ جھوٹ بولنے والا کوئی نہیں ہے، مسلمان سے زیادہ دھوکہ دینے والا کوئی نہیں۔ ایسا معاملہ، ایسے معاملات پیش کیے، ایسے اخلاق پیش کیے، ایسے اخلاق پیش کیے ہیں، ایسے اخلاق۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں اسلام کے پھیلنے میں تلوار نہیں ہے، اسلام کے پھیلنے میں زور زبردستی نہیں ہے، سب سے زیادہ اسلام پھیلا ہے، سب سے زیادہ اسلام کا تعارف ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے میں، وہ اخلاق سے ہوا۔ اسلام میں داخل ہونے کا سب سے بڑا دروازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، سب سے بڑا دروازہ اسلام میں داخل ہونے کا صحابہ کے اخلاق۔ دیکھیے کیسے اخلاق ہیں، جتنا ستایا جائے یہ اتنا احسان کریں گے، یہ اخلاق نبوی ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، جن کے اخلاق کی اللہ نے تعریف کی ہو، وہ اخلاق والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی زبردست اخلاق ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زبردست اخلاق والے، آپ کے پاس آنے والا دشمنی کا ارادہ لایا، آپ اخلاق سے پیش آئے۔ آپ کے پاس آنے والا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ کو گرفتار کرنے کا ارادہ لایا، آپ اخلاق سے پیش آئے۔ اور آپ کے پاس آنے والا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر آیا، اپنے قاتل کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آئے۔ روایت کے اندر آتا ہے عمیر ابن وہب مکے کے شیطانوں میں سے ایک شیطان کہلاتا تھا۔ کیا کہلاتا تھا؟ مکے کے شیطانوں میں سے ایک شیطان عمیر ابن وہب مکہ مکرمہ میں کعبے کے اندر چھپ کر اپنے دوستوں کے ساتھ یہ منصوبہ بنا کر گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میں آج جا رہا ہوں اور نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ختم کر کے آتا ہوں۔ وہاں سے قتل کا منصوبہ بنا کر چلا، مدینہ منورہ پہنچا، ننگی تلوار ہاتھ کے اندر، آنکھوں کا رنگ بدلا ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کر سمجھ گئے عمیر برا ارادہ لایا ہے۔ عمیر کیسے آیا ہے؟ برا ارادہ لے کر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عمیر ابن وہب کا گریبان پکڑ لیا اور صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بٹھا دیا کہ قریب پہنچ کر کوئی تکلیف نہ پہنچا۔ روایت کے اندر آتا ہے اخلاق سے پیش آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق سے پیش آئے ہیں۔ فرمایا عمیر کا گریبان چھوڑ دو، قریب بلا کر بٹھایا۔ فرمایا عمیر کیسے آنا ہوا؟ کہ جی میرے تو رشتہ دار قید میں، ان سے ملنے آیا ہوں۔ سچی بات بتلاؤ عمیر کیسے آنا ہوا ہے؟ جی میرے تو رشتہ دار قید میں، ان سے ملنے آیا ہوں۔ اور یہ ننگی تلوار ہاتھ میں کیوں لی ہوئی ہے؟ اجی بس ان تلواروں کی تو بات ہی مت کرو، انہوں نے تو سارے رشتے بگاڑ کر رکھ دیے۔ سچ بتلاؤ عمیر کیسے آنا ہوا؟ جی رشتہ دار قید میں، ان سے ملنے آیا ہوں۔ اچھا یہ تو بتلاؤ عمیر
کعبے میں چھپ کر اپنے دوستوں سے کیا بات کر کے آئے ہو. اتنا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. فوراً نکلا عمیر ابن وہب کی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ. بے شک اللہ کے نبی ہیں آپ. میرے دوستوں کے علاوہ اس بات کو کوئی جانتا نہیں تھا. جو میں قتل کا منصوبہ مکے سے بنا کر آیا, آپ نبی برحق ہے, وحی نے آپ کو بتلایا ہے کہ عمیر برا ارادہ لا رہا ہے. میرے محترم دوستو بزرگو, یہ واقعات ہمارے اور آپ کے غور فکر کرنے کے واقعات ہیں کہ قتل کا ارادہ لانے والے کے ساتھ بھی اخلاق سکھلائے گئے تھے. آج مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعلقات ختم کر دیتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایسے اخلاق اس مسلمان کے بنائے گئے تھے کہ ان کے بنے ہوئے اخلاق ساری زندگی کی دشمنی دوستی میں بدل دیا کرتے تھے. آج مسلمان کے اخلاق ایسے ہو گئے ہیں کہ ساری زندگی کی دوستی چھوٹی سی بات پر دشمنی میں بدل جاتی ہے. میرے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا, اب اس سے سلام نہیں کروں گا. میرے بارے میں ایسا خیال کر رہا تھا, اب اس کے گھر قدم نہیں رکھوں گا. میرے گھر نہیں آیا, اب ساری زندگی اس کے گھر نہیں قدم رکھوں گا. اب اس سے سلام نہیں کروں گا, اب اس سے کلام نہیں کروں گا. ایسے زبردست اخلاق والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ شان نہیں ہے. روایت کے اندر آتا ہے سب سے بڑے اخلاق والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب سے بڑا دشمن ان کے سامنے آ رہا ہے. سب سے بڑے دشمن کا بیٹا, سب سے بڑے اخلاق والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ان کے سامنے آتا ہے تو کیسے اخلاق سے پیش آتے ہیں. روایت کے اندر آتا ہے ساری امتوں میں ایک فرعون, اس امت کا فرعون ابو جہل, اس امت کا فرعون ابو جہل. دیکھیے ساری زندگی جس نے تکلیف پہنچائی ہو, ساری زندگی جس کے گھر سے تکلیفیں پہنچی ہوں, مکے کی ہر گلی میں اللہ کے نبی کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے. مکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا کر نکالا ہے. مدینے جانے کے بعد بھی کوئی راستہ ایسا نہیں تھا جو اس نے تکلیف پہنچانے کا اختیار نہ کر لیا. یہ بدر میں مارا گیا, یہ بدر میں قتل کیا گیا ابو جہل, اس امت کا فرعون. ان کے بیٹے عکرمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. روایت کے اندر آتا ہے دیکھیے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا اور سب سے زیادہ اخلاق والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا معاملہ ہوتا ہے. حیات الصحابہ میں روایت لکھی ہوئی ہے. روایت کے اندر آتا ہے عکرمہ آنے لگے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بیٹا آ رہا ہے. کس کا بیٹا؟ دشمن کا بیٹا. اس کے سامنے اس کے باپ کی برائی مت کرنا, وہ تو مردہ ہو چکا, وہ تو بدر میں مارا جا چکا, اس کو بات پہنچے گی نہیں, زندہ کو تکلیف ہو جائے گی. زندہ کو کیا ہو جائے گی؟ تکلیف ہو جائے گی. ہماری زبان اس خیال کے ساتھ نہیں چلتی, یہ تو چلتی رہتی ہے کس کا دل ٹوٹا, کس کا دل مجروح ہوا, کس کی آنکھوں سے آنسو نکلے, کس نے یاد رکھا. یوں کہا جاتا ہے کہ زخم کا دیا جو ہے خنجر کا دیا ہوا زخم تو بھر جاتا ہے, زبان کا دیا ہوا زخم نہیں بھرتا. جو زبان ہم مسلمانوں پہ چلاتے ہیں, رشتہ داروں پہ چلاتے ہیں, یار دوستوں پہ چل جاتی ہے, اس زبان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ دشمن کے لیے بھی مت چلانا. جو مردہ ہے وہ تو مر چکا, اس کو بات پہنچے گی نہیں, زندہ کو تکلیف ہو جائے گی. سب سے بڑے دشمن کے لیے. روایت کے اندر آتا ہے عکرمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے. یہ دوست نہیں ہے, یہ دشمن کے بیٹے ہیں, دشمن کے بیٹے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اٹھ کر گلے سے لگایا جیسا دوست کو گلے سے لگایا جاتا ہے. آپ کی چادر آپ کے شانوں سے گر گئی. یہ دشمن کے بیٹے کا استقبال ہو رہا ہے. روایت کے اندر آتا ہے یہ اخلاق جو آنے والے کے دل کی دنیا بدل دیا کرتے تھے. حضرت عکرمہ نے اسلام کو قبول کر لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے گھوڑے میں نے دین کی مخالفت میں دوڑائے تھے اب تک, اس سے زیادہ گھوڑے میں دین کی خدمت میں دوڑاؤں گا. میں آج سے مہاجر ہوں, میں آج سے مجاہد ہوں. جتنے گھوڑے میں نے دین کی مخالفت میں دوڑائے, اس سے زیادہ گھوڑے اب میں دین کی خدمت میں دوڑاؤں. اس طرح یہ کام ہوا ہے, اس طرح امت بنائی گئی ہے, اس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ کو سارے عالم کے اندر زندہ کیا گیا ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں, یہ صفات امت میں زندہ ہو نہیں سکتی جب تک امت اپنے وقت کو فارغ کر کے اللہ کے راستے میں نہ پھرے. یہ صفات زندہ نہیں ہو سکتی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک ڈاکٹر بننے کے لیے کتنی محنت لگتی ہے, کتنے جان اور مال لگائے, کتنے سال پڑھا, کتنے دھکے کھائے, کتنی خوشامدیں کی اور کتنے تجربات کیے, پھر جا کر ڈاکٹر کی کرسی پہ بیٹھتا ہے.
یہ ایمان والی صفات، جنت میں لے جانے والی صفات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات، یہ گھروں سے نکلے بغیر زندگی میں آ نہیں سکتی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی پوری زندگی کا خلاصہ فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں سارے عالم کے اندر دین پھیل گیا، سارے عالم کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ ان کی محنت سے پھیلا ہے۔ فرمایا کرتے تھے اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کرتے تھے اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان اور مال کو بے قیمت سمجھا۔ اپنی جان اور مال کو کیا سمجھا؟ بے قیمت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو قیمتی سمجھا، اپنی جان اور مال کو بے قیمت سمجھا۔ اس جان اور مال کے بے قیمت سمجھنے نے سارے عالم میں دین کو زندہ کر دیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، افسوس ہے افسوس، یہ آج ہمارا زمانہ سارے عالم سے دین مٹ رہا ہے۔ فرمایا کرتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جان اور مال کو قیمتی سمجھا ہوا ہے۔ ان کے زمانے میں دین کے پھیلنے کی وجہ یہ تھی کہ جان اور مال کو بے قیمت سمجھا ہوا تھا۔ کوئی جان اور مال کا تقاضا ان کو اللہ کے راستے سے روکتا نہیں تھا۔ گھر کا بیمار اللہ کے راستے سے روکتا نہیں ہے، گھر کی شادی اللہ کے راستے سے روکتی نہیں ہے، کھجوروں سے لدے ہوئے باغات اللہ کے راستے سے روکتے نہیں ہیں، ان کی کوئی خوشی، ان کا کوئی غم ان کو اللہ کے راستے سے روکتا نہیں تھا۔ یہ تھی جان اور مال کی بے قیمتی۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور غزوہ بدر میں گئے، ان کی بیٹی رقیہ بیمار تھی، بیمار بیٹی کو چھوڑ کر نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر بیمار بیٹی کو چھوڑ کر نکلے۔ جب غزوہ بدر سے واپس آئے تو لوگوں کو آتا ہوا دیکھا، اے لوگوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو بیٹی بیمار تھی وہ انتقال کر گئی ہیں، ہم ان کو دفنا کر آ رہے ہیں۔ کیسی بیٹی سے محبت ہوتی ہے باپ کو، کیسی باپ کو محبت ہوتی ہے بیٹی سے۔ یہ سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اس تقاضے پر بیمار بیٹی کو چھوڑ کر گئے، واپس آئے تو قبر دیکھی، بیٹی نہیں دیکھی۔ میرے محترم دوستو بزرگو، یہ تھی جان اور مال کی حقارت۔ کوئی عذر ہمارے حضرت فرماتے ہیں، ایسا شوق اللہ کے راستے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں پیدا کر دیا تھا کہ یہ اپنے سچے آزار چھپا لیا کرتے تھے اللہ کے راستے میں قبول ہونے کے لیے۔ کہ بچپن ہے، بچپنا تو ایک عذر ہے، بچے اللہ کے راستے میں نہیں جائیں گے۔ ابو سعید خدری اپنے پنجوں پر کھڑے ہوئے ہیں کہ میں اونچا لگوں، میں بھی اللہ کے راستے کے لیے قبول ہو جاؤں۔ معذور اپنے عذر کو چھپا رہے ہیں اللہ کے راستے میں قبول ہونے کے لیے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کے اندر آتا ہے پیر سے لنگڑے تھے، پیر میں لنگڑا پن تھا، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار۔ احد کے دن لوگ کہہ رہے، عمرو بن جموح، بچے کہہ رہے ہیں ان کے بیٹے کہ ابا جان ہمیں جانے دیجئے، آپ گھر پر ہی رک جائیے۔ کہ نہیں بچوں، سب اللہ کے راستے میں جائیں، باپ پیچھے رہ جائے، یہ تو بات مناسب نہیں ہے، میں بھی اللہ کے راستے میں جاؤں گا۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو بن جموح تمہارے پیر میں تکلیف ہے، تمہارے رکنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے کون کہہ رہا؟ سید الانبیاء کہہ رہے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنے اس لنگڑے پیر سے جنت میں چلنا پھرنا چاہتا ہوں، میری چاہت تو جنت میں چلنے پھرنے کی ہے، اس لیے مجھے اجازت دے دیجیے۔ روایت کے اندر آتا ہے اجازت مل گئی۔ راوی کہتے ہیں میدان احد میں عمرو بن جموح کو دیکھ رہا تھا، یہ بڑے شوق سے چل رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے عمرو بن جموح تو جنت کی تلاش میں نکلا ہے، جنت کے شوق میں نکلا ہے، ایک تیر لگا شہید ہو گئے، ان کے پیچھے ان کے بیٹے تھے ان کو بھی تیر لگا وہ بھی شہید ہو گئے، ان دونوں کے جنازے سواری پر رکھے، مدینے آنے کو سواری تیار نہ ہوئی۔ سواری پر کوشش ہو رہی ہے مدینے آ جائے، مگر سواری مدینے نہیں آ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری مدینے نہیں آ رہی ہے، فرمایا جا کر ان کے گھر جاؤ اور ان کے گھر میں پوچھ کر آؤ، جب گھر سے نکلے تو کیا کہہ کر نکلے۔ روایت کے اندر آتا ہے گھر جا کر معلوم کیا عمرو بن جموح اپنے گھر سے کیا کہہ کر نکلے تھے، گھر والوں نے بتلایا یہ تو گھر سے دعا مانگ کر نکلے تھے، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے اب کبھی میرے گھر نہ لوٹانا، اے اللہ
اب مجھے کبھی میرے گھر کی طرف مت لوٹانا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ چلے 4 مہینے کے قصے نہیں ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے اپنی جان دینے کا وعدہ کیا، اللہ کے دین کے لیے اپنے جان اور مال کو کھپانے کا اللہ سے وعدہ کیا ہے، اور ایسا کھپایا ہے، ایسا کھپایا ہے، ایسا لگایا ہے، ایسا لگایا ہے کہ اللہ نے تعریف فرمائی ہے، رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ اللہ صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں قرآن میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے لیے جان اور مال لگانے کا اللہ سے وعدہ کر لیا تھا، اور یہ اپنے وعدے میں سچے نکلے ہیں۔ ان میں بعض وہ ہیں جو اپنی جان اور مال کو لگا چکے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اپنی جان اور مال کو لیے ہوئے بیٹھے کہ کب اللہ کے دین پر لگ جائے۔ آج کا مسلمان تو مال لے کر بیٹھا ہوا ہے، کون سی تجارت میں لگا دوں، کون سی دکان پر لگا دوں، کون سے کام میں لگا دوں کہ میرا مال دوگنا ہو جائے۔ یہ مسلمان کی تمنا ہے، کاش میرے پاس ایسا مال ہوتا، کاش میرے پاس ایسی تجارت ہوتی، کاش میرے پاس ایسا مکان ہوتا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو تمنا کرنا سکھا رہے ہیں کہ مسلمان کی تمنا کیسی ہونی چاہیے۔ حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہوا ہے، اللہ کی تلوار، کون؟ اللہ کی تلوار، خالد بن الولید۔ کون ہے؟ اللہ کی تلوار ہے، خالد بن الولید۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو تمنا کرنے کا طریقہ سکھلا رہے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے، حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے، خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ ایک رات ایسی آئے کہ مجھے ایک عالی شان محل دیا جائے، عالی شان محل، اس عالی شان محل میں میرے پسند کی عورت سے میری شادی کرا دی جائے، وہ عورت اس محل کے اندر ہو اور میں اس محل میں اس عورت کے ساتھ رات گزاروں، اور اس رات کے گزارنے میں مجھے باپ بننے کی بھی خوشخبری مل جائے۔ کتنی بات! عالی شان محل، عالی شان محل میں پسند کی بیوی، اور اس پسند کی بیوی کے ساتھ گزاری ہوئی رات۔ فرمایا کرتے تھے اس رات سے زیادہ محبوب مجھے وہ رات ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جنگل میں پڑا ہوا ہوں، اللہ کے دین کے لیے دشمن کا محاصرہ کیا ہوا ہو، اور آسمان سے سردی برس رہی ہو، اس سردی کو روکنے کے پاس خالد بن الولید کے پاس اس سردی کو روکنے کا کوئی انتظام نہ ہو، یہ رات مجھے محل کی رات سے زیادہ محبوب ہے، یہ رات مجھے محل کی رات سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ لوگ ہیں جن سے اللہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے زندہ ہونے کا کام لیا ہے۔ یہ خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی میدانوں میں رہے، بڑے بڑے میدان فتح کیے، ان کے اترنے پر دشمن کی ٹانگیں کانپ جایا کرتی تھی، میدان دشمن چھوڑ دیا کرتا تھا۔ وفات کا وقت قریب آیا، حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے خادم کو بلایا، فرمایا جسم کا میرا حصہ کھول کر دیکھو کیا اللہ کے راستے کے نشانوں سے خالی ہے؟ جسم کا حصہ کھولا کہ جی نہیں، اللہ کے راستے کے نشانات تکلیف کے اس میں بھرے ہوئے ہیں۔ فرمایا دوسرا حصہ کھولو، کیا اس پر اللہ کے راستے کی ملی ہوئی تکالیف کے نشانات ہیں؟ خادم نے کہا کہ جی یہاں بھی نشانات ہیں، یہ بھی خالی نہیں۔ سارا جسم دکھلا لیا، پھر فرمایا ہائے سارا جسم تکالیف کے نشانات سے بھرا ہوا ہے، پھر بھی خالد بن الولید اپنے گھر پر موت پا رہا۔ اللہ کے راستے کی موت ہوتی، میدان میں سواری پر موت ہوتی، اپنے گھر میں مر رہا ہے، سارا جسم تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کو ضروری اس لیے نہیں سمجھتے اب تک کہ ہم نے نکلنے کے مقاصد کو سمجھا نہیں ہے۔ صحابہ کس مقصد سے نکلے ہیں، کس حکم پر نکلے ہیں، کس نیت کے ساتھ نکلے ہیں، کس ارادے کو لے کر نکلے ہیں، ہم ان کے نکلنے کے مقاصد سے واقف نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں موقع لگے تو نکل جاؤ، موقع نہ لگے تو مت نکلو۔ صحابہ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے اللہ کا امر سمجھتے ہوئے۔ کتنے بھاری بھرکم ہیں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سواری پر بیٹھتے ہیں، جس چارپائی پر بیٹھتے ان کا جسم لٹک جاتا۔ دیکھیے یہ آج کے زمانے کے سفر نہیں ہے، ٹرین میں بیٹھ گئے، جہاز میں بیٹھ گئے، گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اس زمانے کے سفر گھوڑوں کی پیٹھ پر، اونٹ کے اوپر، موسم کو برداشت کرنا، راستے میں ہر طرح کے خطرے کو برداشت کرنا۔ لوگ ان سے کہہ رہے مقداد آپ تو معذور ہیں، آپ اللہ کے راستے میں مت جائیے، آپ کے رکنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ لوگوں سے کہا کرتے تھے انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری اللہ کے راستے میں نکلو۔ یہ قرآن کی آیت مجھے رکنے نہیں دیتی۔
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے، اس آیت کو پڑھ کر ہی اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں نکلے، ساری زندگی نبی کی خدمت کرنے کے بعد دیکھیے آج تشکیل کی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی نکلنا ہی ضروری نہیں، ماشاءاللہ ہم بھی دین کے بہت کام کر رہے ہیں، نکلنا ہی ضروری نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان بننا معمولی بات نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے اللہ کی طرف سے۔ ابو ایوب انصاری ساری زندگی ایسی خدمت کی، کوئی خدمت کر نہیں سکتا، یہ بھوکے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا، یہ راتوں کو جاگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام پہنچایا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید الانبیاء کو ٹھکانہ دیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ بتلائیے دین کی اس سے بڑھ کے کیا خدمت ہو سکتی ہے؟ نبیوں کے امام کو ٹھکانہ دینا، نبیوں کے امام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی خدمت کرنا، اس سے بڑھ کر دین کی کیا خدمت ہو سکتی ہے؟ بڑھاپے کی حالت میں اللہ کے راستے میں نکلے، بڑھاپے کی حالت میں نکلتے ہوئے لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں تو ساری زندگی خدمت کر چکا ہوں، اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں، بہت خدمتیں میں نے کی ہیں، ہماری طرح خدمتیں نہیں گنوائی۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق دکھلایا، شوق۔ حیات الصحابہ میں روایت لکھی ہوئی ہے اور اس روایت میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری اللہ کے راستے میں نکلو۔ ابو ایوب بھی اس آیت کو پڑھ کر نکلے، مدینہ منورہ سے نکلے اور یورپ میں جا کر دفن ہوئے۔ غور کیجئے، کہاں مدینے کی زمین، کہاں یورپ کی زمین، وہاں جا کر دفن ہوئے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قیامت تک آنے والوں کو ان کی قبر دعوت دے رہی ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان مدینے میں بنے تھے، یورپ میں آ کر دفن ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کو لے کر، آپ والی محنت کو لے کر۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کوئی بھی برا حال ہو اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، کسی برے حال کی وجہ سے اللہ کے راستے سے مت رکو۔ فرمایا کرتے تھے جس برے حال کی وجہ سے اللہ کے راستے سے رک جاؤ گے یقیناً اس سے زیادہ برے حال کو دعوت دے رہے ہو۔ فرمایا کرتے تھے اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ دینا، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنے سے انکار کر دینا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یقیناً اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، یقیناً اللہ کی ناراضگی کا سبب۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ سارے رشتے اللہ نے گنوا دیے، تمہارے بھائی، تمہارے بہن، تمہاری آل، تمہاری اولاد، تمہارے یار دوست، یا وہ تجارت جس کا تم نقصان برداشت نہیں کرنا چاہتے، وہ مکانات جن میں تم رہنا پسند کرتے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ یا اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو تم اللہ کی طرف سے پکڑ کا انتظار کرو۔ مولانا اشار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سارے گناہوں کو ہم نے گناہ سمجھا، شراب کو، چوری کو، زنا کو، بے شک یہ سب کے سب بڑے بڑے گناہ ہیں، مگر جس محنت کے چھوٹنے کی وجہ سے امت میں یہ سارے گناہ عام ہو رہے تھے، اس محنت کے چھوڑنے کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم عزم کر لیں اس بات کا عزم کہ اس کام کو اپنے جی پر لے کر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کام میں اللہ کے راستے میں ہر سال 4 مہینے لگانے کو اگر اپنا جزو زندگی نہ بنایا تو ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتا۔ کھیت بغیر محنت کے فصل نہیں دیتا، دکان بغیر محنت کے کمائی نہیں دیتی، ملازمت بغیر حاضری کے تنخواہ نہیں دے گی، کلمہ لا الہ الا اللہ بغیر محنت کے اپنا فائدہ کیسے دے سکتا ہے؟ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم عزم کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کو یعنی ہمیں اور آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی خاطر 9 گھروں میں فاقے برداشت کیے، 9 گھروں کے اندر فاقے برداشت کیے، چولہے نہیں جلے ہمارے نبی کے گھر، مہینوں گزرے چولہے نہیں جلے۔ جس امت کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی خاطر، جنت میں لے جانے کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 گھروں میں فاقے برداشت کیے ہیں، آج وہ امت نبی والی محنت کی خاطر اپنی خواہشات بھی قربان کرنے کو تیار نہیں۔
کیسے حال میں اللہ کے راستے میں نکلے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو پریشانی ہو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل جاؤ, جو پریشانی ہو چھوڑ کر نکل جاؤ. فرمایا کرتے تھے جس پریشانی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلو گے اللہ تعالیٰ نسلوں تک اس پریشانی کو حل فرمائیں گے. حضرت فرمایا کرتے تھے مدینہ منورہ میں رہنے والے خوف کی حالت میں اللہ کے راستے میں نکلے, اپنی بیماریوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے. اللہ نے ان کی بستی کو امن والی بستی بنایا, ان کے مدینے کی مٹی کو اللہ نے شفا بنایا. یہ تبوک کے موقع پر اپنی کھجوروں کے لدے ہوئے باغات چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے, اللہ نے ان کے مدینے کو کھجوروں کی منڈی بنا دیا. آج جو چیز قربان ہوگی وہ ختم نہیں ہو جائے گی. اللہ کے لیے جو چیز قربان ہوتی ہے دنیا آخرت میں اللہ اس میں برکت دکھلاتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں. کس حال میں نکلے مدینہ چھوڑ کر؟ روایت کے اندر آتا ہے مدینہ منورہ میں ایسا خوف, ہمارے یہاں تو خوف نہیں ہے, امن کی حالت. مدینے میں ایسا خوف کہ مدینے والے کہہ رہے ہیں ابھی جماعت روانہ مت کیجئے, چاروں طرف سے دشمن حملہ کر دے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چاروں طرف سے دشمن حملہ کر دے, سارے مدینے کو قتل کر دیا جائے, کوئی ان کی لاشیں اٹھانے والا موجود نہ ہو, تب بھی میں جماعت کو روانہ ہونے سے روکوں گا نہیں. روایت کے اندر آتا ہے کسی صحابی کی رائے نہیں تھی جماعت روانہ ہو, اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جماعت نکلی, جہاں سے گزر رہی تھی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے, جہاں سے گزر رہی تھی اسلام میں داخل ہو رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کھا کر کہتے ہیں ابو بکر نہ ہوتے اس دن جماعت روانہ نہ ہوتی, زمین پر کوئی اللہ کو سجدہ کرنے والا باقی نہ رہتا. حیات الصحابہ میں عجیب روایت لکھی ہوئی ہے. روایت کے اندر آتا ہے ایک صحابی آئے, کہنے لگے, ایک تابعی آئے مدینے, کہنے لگے میں مدینے آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے سر پر بوسہ دے رہا, اس کو گلے سے لگا رہا. ایک آدمی کو دیکھا میں نے, وہ دوسرے آدمی کے سر کو بوسہ دے رہا, اس کو گلے سے لگا رہا جیسا بڑا احسان کیا ہو. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضرت ابو بکر کے سر کو بوسہ دے رہے ہیں, حضرت ابو بکر کو گلے سے لگا رہے ہیں. آپ نہ ہوتے اور جماعت روانہ نہ ہوتی تو زمین پر دین باقی نہ رہتا. یہ احسان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. آپ جمے رہے اور آپ نے امت کو پھرایا اور ساری دنیا میں دین زندہ رہا. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں, ہم عزم کر لیں اس بات کا, کام کو کام بنا کر کریں گے, کام کو اپنے جی پر لے کر کریں گے. میرے محترم دوستو بزرگوں, جو کام جی پر لے کر کیا جاتا ہے اس کے لیے راتوں کا جاگنا آسان, اس کے لیے کھانے قربان کرنا آسان. جس کام کو انسان جی پر لے لیتا ہے ہر چیز اس کے لیے قربان کر دیتا ہے. ہم عزم کر لیں انشاءاللہ تعالی اپنے سارے ذاتی تقاضوں کو دین کے تقاضوں پر مؤخر کریں گے, دین کے تقاضوں کو مقدم کریں گے, ہر دین کے تقاضے پر قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہر سال اللہ کے راستے میں اہتمام کے ساتھ 4 ماہ لگائیں گے. 4 ماہ اللہ کے راستے میں لگانا, اس کا عزم کر لیں انشاءاللہ تعالی. سالانہ 4 ماہ کا مضبوطی کے ساتھ عزم کر لیں, سالانہ 4 ماہ اور غصہ ہو گئے, کہہ رہے ابھی تو ٹائم ہے. بھائی بڑے عزائم فرمائیں, بیرون کے لیے بڑے بڑے خرچوں کے ساتھ, اندرون کے لیے. حضرت فرمایا کرتے تھے جتنی دور اور جتنی دیر کے لیے جاؤ گے اتنا اللہ کے